اور غیر منصرف ہونے کی وجہ اس میں دو سببوں کا پائے جانا ہے. ایک علمیت ہے کیونکہ یہ شہر کا نام ہے، اور دوسرا عجمی ہے. علمیت اور عجمہ، علمیت اور ترکیب. ایک علمیت ہے اور دوسری ترکیب ہے. اور اس میں دوسری دو لغات بھی ہیں، اور وہ یہ کہ ہم دونوں جز معرب ہیں، لیکن پہلا جز مضاف ہوگا دوسرے جز کی طرف، اور دوسرا جز غیر منصرف ہوگا. جیسے ھذا بعل بکا، رأیت بعل بکا، وسرت الی بعل بکا. ھذا بعل بکا ورأیت بعل بکا وسرت الی بعل بکا، کیونکہ جزء اول معرب ہے. سرت الی بعل بکا. اور تیسری لغت یہ ہے کہ دونوں ہی معرب ہوں گے. پہلا جز دوسرے کی طرف مضاف ہوگا اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہوگا. جیسے ھذا بعل بکن، دوسرا جز معرب منصرف ہوگا. پہلے میں ہم نے کہا کلن، پہلا جز مبنی، دوسرا جز غیر منصرف. دوسری لغت میں پہلا جز معرب، اعراب اس کا بحسب عوامل، اور دوسرے جز کو ہم یعنی پہلے جز کو ہم دوسرے کی طرف مضاف کریں گے اور دوسرا جز غیر منصرف کا اعراب دے گا. تیسری لغت یہ ہے کہ دونوں معرب ہیں اور دوسرا جز منصرف ہوگا. جیسے ھذا بعل بکن، رأیت بعل بکن، اور سرت الی بعل بکن. اور بال اور معدی کرب اس کی دونوں مثالیں ہیں. بال جو ہے ایک بت کا نام تھا اور بکا ایک بادشاہ کا نام تھا. بعد میں یہ بعل بکا ایک شہر کا نام ہو گیا کہ جو ابھی موجود نہیں ہے. ابھی وہ شہر صفحے ہستی سے اڑ چکا ہے. اس عبارت کا، اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، اگر جزء ثانی متضمن ہو ایک حرف کو، فَيَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ، تو واجب ہے، پس واجب ہے ان دونوں کا مبنی ہونا فتحہ پر. احد عشرہ الی تسعۃ عشرہ الا اثنا عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کی، کہ یہاں پر دونوں جز مبنی نہیں ہیں، بلکہ پہلا جز جیسے ہی ہم نے دونوں اسموں کو ایک کیا تو خود اس ترکیب کی وجہ سے، اسنانے کی نون، اس اضافت کی وجہ سے، ان دو کلموں کو ایک کرنے کی وجہ سے گر گئی. یہ ہو گیا اسنا، لذا یہ معرب ہوا اور دوسرا جز اس کا مبنی ہے. ایسے ہی اس کے دو ملحقات سنتانے اور اثنتانے ہیں، کیونکہ یعنی ان میں بھی پہلا جز معرب اور دوسرا جز مبنی ہوگا. پہلا جز اس ترکیب میں اس کی نون گر جائے گی اور دوسرا جز حرف کو متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی ہو جائے گا. فَإِنَّهَا مُعْرَبٌ كَالْمُثَنَّى، کیونکہ یہ اسنا معرب ہے مانند تثنیہ کے، یعنی جزء اول معرب ہے اس میں. وَإِن لَمْ يَتَضَمَّنِ الثَّانِي، اور اگر ثانی متضمن نہ ہو، دو کلموں کو ایک کیا جائے اور اس میں سے دوسرا کلمہ متضمن نہ ہو حرفاً، ایک حرف کو، ففیہا، پس اس میں
सलास लुगातिन, 3 लुगात हैं। अफसहुहा, सबसे फसीह, यानी तीनों में से फसीह बिनाउल अव्वल अलल फत्ह, जुज़ अव्वल की बिना फत्ह पर है। व एराब सानी, एराबा गैर मुनसरिफ़े, और सानी को, दूसरे कलमे को मोरब करना है मानिंद गैर मुनसरिफ के एराब के, कबअल बक्का व मअदी करबा। और इस इबारत में व एराब सानी, एराबा ये मफऊल मुतलक की नौई है कि ये इसका आमिल एराब सानी खुद ये मस्दर है। जज़ाउकुम जज़ाअम मौफूरा। अन्नउ साबिउ अल किनायातु वहिया अस्माउन वुज़िअत लितदुल्ल अला अददिन मुबहमिन वहिया कम व कज़ा औ हदीसिन मुबहमिन व हुवा कैता व ज़ैता। नौए हफ्तुम, 7वीं नौ किनायात हैं। ये तमाम के तमाम किनायात मबनी नहीं है, बल्कि इनमें से बाज़ किनायात मोरब भी हैं, जैसे कि फलान और फलाना, कि ये शख्सियत से, किसी ज़ात से किनाया होते हैं। और इसी तरह से हनुन व हनतुन ये भी मोरब हैं, क्योंकि ये किसी जिन्स से किनाया होते हैं और मोरब है। लेकिन बाकी किनायात कम कज़ा, कहता ज़ैता, ये सारे के सारे मबनी होते हैं। अब होता क्या है ये किनाया, इसकी तारीफ, ये अस्मा होते हैं कि जिनको वाज़ किया जाता है ताकि ये दलालत करें एक अदद मुबहम पर या हदीस मुबहम पर। अदद के लिए कम व कज़ा है और हदीस मुबहम के लिए कहता व ज़ैता है। इस पैराग्राफ का हम तर्जुमा करेंगे। अन्नउ साबिउ नौई हफ्तुन, 7वीं नौ अल किनायातु, किनायात हैं। वहिया, और ये किनायात अस्माउन, अस्मा हैं, ऐसे अस्मा, ये जुमला फ़िलिया सिफत है अस्मा के लिए। वो ज़िअत, जिनको वाज़ किया जाता है, लितदुल्ला, ताकि ये अस्मा दलालत करें, अला अददिन मुबहमिन, एक अदद पर, अदद मुबहम पर। वहिया, और ये किनायात जो अदद मुबहम पर दलालत करते हैं, कम व कज़ा, कम और कज़ा हैं। और हदीस मुबहमिन, या हदीस मुबहम पर। व हुआ, और वो किनायात की जो हदीस मुबहम पर दलालत करते हैं, वो कहता व ज़ैता हैं। वअलम अन्ना कम अला किस्मैन इस्तिफ़हामियतिन व हुआ मा बअदहु मुफ़रदुन मंसूबुन अला तमयीज़ नहwu कम राजुलन इंदक औ खबरियतिन व हुआ मा बअदहु मजरूरुन व मुफ़रदुन नहwu कम मालिन अनफ़क़्तुहु औ मजमूउन नहwu कम रिजालिन लक़ीतुहुम व मअनाहु तक़सीरुहु। इस पैराग्राफ में अलामत को बयान कर रहे हैं कि सबसे पहले कम जो है वो जो अदद मुबहम से किनाया होता है, अदद मुबहम से किनाया होता है, इसकी 2 किस्में, एक कम इस्तिफ़हामिया होता है और एक कम खबरिया। इन दोनों की अलामत बयान करना चाहते हैं मुसन्निफ कि कम खबरिया और कम इस्तिफ़हामिया की अलामत क्या है, इनको कैसे पहचाना जाएगा। कम खबरिया, उसके बाद अगर मुफरद मंसूब होगा तो वो कम खबरिया है, यानी ऐसा कम कि जिसके बाद मुफरद मंसूब हो वो कम इस्तिफ़हामिया है। और अगर हम दोबारा इस मतलब को बयान कर दें कि अगर कम इस्तिफ़हामिया की पहचान कोई पहचानना चाहे कि ये कम खबरिया है या इस्तिफ़हामिया, तो कम इस्तिफ़हामिया के बाद मुफरद मंसूब आता है।
اور کم خبریہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد مفرد و مجرور اور مفرد اور جمع اور مجرور آتا ہے. جیسے کہ مثال کم مال انفقتہ، یہ مفرد اور مجرور آیا ہے، یہ ہے کم خبریہ. اور کم رجلا عندک، اس کے بعد مفرد اور منصوب آیا ہے، یہ ہے کم استفہامیہ. اور دوسری مثال بھی کم خبریہ کی کہ کم رجال لقیتہم، یہ بھی کم خبریہ کی مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد بھی جمع اور مجرور آیا ہے. اب اس کم خبریہ کا معنی تقصیر ہوتا ہے، یعنی جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کم مال انفقتہ، یعنی بہت سا مال میں نے خرچ کیا ہے. کم رجال لقیتہم، بہت سے مردوں سے میں نے ملاقات کی ہے. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. وَعَلَمْ أَنَّ کم عَلَى قِسْمَيْنِ، اور تو جان کم دو قسموں پر ہے، استفہامیت، اور اس کو استفہامیت بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس صورت میں یہ ہیا مبتدا کے لیے خبر واقع ہوگا، ہیا استفہامیت، اور اگر ہم استفہامیت پڑھیں تو یہ قسمین سے بدل واقع ہو جائے گا. وَهُوَ مَا بَعْدَهُ، اور وہ یعنی کم استفہامیہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد مفرد منصوب، مفرد منصوب واقع ہوتا ہے. اب منصوب کیوں ہوتا ہے؟ مفرد منصوب ایسا مفرد جس کو نصب دیا گیا ہوتا ہے علی التمییز، تمییز کی بنا پر، یعنی وہ مفرد کہ جو اس کے بعد واقع ہوتا ہے وہ تمییز کی بنا پر منصوب ہوگا. کم رجلا عندک، کتنے ہیں ازروئے مرد کے تیرے پاس. وہ خبریت، اور کم کی دوسری قسم کم خبریہ ہے. وَهُوَ مَا بَعْدَهُ مجرور و مفرد، اور وہ ہے کہ اس کے بعد مجرور اور مفرد ہوتا ہے. جیسے کم مال انفقتہ، بہت سا مال میں نے خرچ کیا. او مجموع، اس کا عطف مفرد پر ہو رہا ہے، مجرور و مفرد و مجرور و مجموع. جیسے کم رجال لقیتہم، بہت سے مرد ہیں میں نے ان سے ملاقات کی ہے. ومعناہ تقصیر، اور اس کم خبریہ کا معنی تقصیر ہے، یعنی جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو بہت سے اور کثرت کا ترجمہ کیا جائے گا. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.